یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام 9 لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 53۔ 1983 کا آدھا اکتوبر گزر چکا تھا۔ پنجاب میں اکتوبر کا مہینہ موسم کی کیفیت کو اس قدر معمول پر لے آتا ہے کہ اس وقت گرمی نہیں رہتی اور سردی ابھی تک نومبر کے پردوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اس ٹھہرے ہوئے موسم میں اداس کر دینے والی ایسی خاموش کیفیت تھی جس کو بیان کرنے کی قدرت نہیں۔ یہ موسم بہار کا نہیں ہوتا، لیکن اس سے کہیں زیادہ طبیعت کو راس آنے والا ہوتا ہے۔ بہار ہر چیز میں ایک قسم کا ہلکا سا شور، تحرک اور چہچہاہٹ پیدا کر دیتی ہے، حتیٰ کہ خوشبوئیں بھی بولتی ہیں۔ اس کے برعکس اکتوبر کے درمیان سے لے کر نومبر کے ابتدائی 10 دنوں تک میں ہر شے خاموش، چپ اور ٹھہری ہوئی محسوس ہوتی ہے، جس میں پوری فضا پر اداس کر دینے والے غمگین سائے چھا جاتے ہیں۔ موسم کی ان چپ چاپ سفیدیوں میں انسان بھی افسردہ ہو جاتا ہے۔ ماضی کی گونج عام حالات کی نسبت زیادہ سنائی دیتی ہے، اور آج کل یہی کیفیت ولیم کی تھی۔ وہ کاڑا کے مساوات اور نہری کوٹھی کے جامنوں، پھولوں اور گوگیرا کی بستیوں میں اکیلا گھومتے پھرنے کے ساتھ ماضی کے ورقوں کو پلٹتا جا رہا تھا، اور ان میں لکھے افسانوں کی سطریں بغور پڑھتا، مکرر پڑھتا، سہ بار پڑھتا، بار بار پڑھتا۔ روپے اس کے پاس کم ہوتے جا رہے تھے، بلکہ اس تیزی سے کم ہو رہے تھے جیسے عمر کی منزلیں سمٹتی جا رہی تھی۔ یوں بھی اس کی عمر 72 سال ہو چکی تھی، لیکن کمر ابھی تک جھکی نہیں تھی، جیسا کہ عام اور مقامی ہندوستانیوں کے بوڑھے ہونے پر جھک جاتی ہے۔ پاکستان کے بیوروکریسی سے اب اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ سیاسی حالات کیا ہیں، لوگوں کے رویے کتنے بدل چکے ہیں، یا بیرونی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، برطانیہ، امریکہ یا دوسرے مغربی ممالک کی کیا صورت ہے، ولیم اس سب سے کچھ اس طرح بیگانہ ہو چکا تھا جیسے ان چیزوں کا وجود اساطیری دنیا میں ہو، جہاں صرف کہانیاں جا سکتی ہیں۔ البتہ اوکاڑا کے کیتھولک چرچ میں اتوار کے اتوار اس کی حاضری اب لازمی ہو گئی تھی۔ یہ چرچ اس کے دادا نے اپنے خرچے سے بنوایا تھا۔ جہاں یہ چرچ موجود تھا اس کے سامنے والے بازار کا نام بھی چرچ بازار رکھ دیا گیا تھا، جو ابھی تک اسی نام سے تھا۔ یہ بازار جنوب کی طرف سے ریلوے پھاٹک نمبر 2 سے لے کر سرور سوڈا چوک کو کراس کرتا ہوا شمال میں کمپنی باغ کے جنوب مشرقی کونے تک چلا جاتا تھا۔ ولیم اس چرچ میں عبادت سے زیادہ ان لوگوں کی پرسش کے لیے جاتا تھا جن کے لیے خداوند خدا چرچ کی لال اینٹوں میں پھنسا ایک بے بس صلیب کی شکل اختیار کر چکا تھا، جو دنیا میں تو ان کالے عیسائیوں کے کچھ کام نہیں آ سکتا تھا، اگر کوئی آخرت تھی تو وہاں ان کالوں کے لیے دودھ کی سفید نہروں اور میوے کے باغوں کی دستیابی کا ذمہ دار تھا۔ آج وہ اسی اداس کر دینے والی فضا میں اتنا بوجھل ہو چکا تھا جس میں دل کو سنبھال لینا ایرے غیرے کا کام نہیں تھا۔ ولیم کمرے سے نکل کر کوٹھی کے صحن میں آیا اور سامنے والی اسی بینچ پر بیٹھ گیا جس کو اس صحن میں لگے اب 60 برس گزر چکے تھے۔ یہ کرسی ولیم کے دن رات بیٹھنے سے اتنی چمکدار ہو گئی تھی کہ پالش کا گمان ہوتا۔ پرندے ادھر ادھر اڑے جا رہے تھے، اگر کوئی چہچہا بھی رہا تھا تو اس کی چونچ ہلتی نظر آتی تھی، مگر آواز سنائی نہ دیتی۔ سامنے کا پیپل بھی بالکل خاموش اور حیرانی کی حالت میں تھا، جیسے ولیم کی تنہائی پر نوحہ کے نہ ہو۔ اسے آنے والے لمحوں کا پتہ چل چکا تھا۔ کبھی ایک آدھ چڑیا اس کے پاس سے اڑ کر نکل جاتی، پھر دور تک کھیتوں میں کبھی ایک جگہ پر کبھی دوسری جگہ پھدکتی ہوئی بیٹھتی، پھر اسی طرح نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ ولیم کو جب کافی دیر اسی حالت میں گزر گئی تو وہ اٹھ کر دوبارہ کوٹھی میں چلا گیا اور اپنے بیڈ روم میں جا کر پرانے سامان کو ٹٹولنے لگا، جو اب زیادہ نہیں رہ گیا تھا۔ چند چیزیں تھیں جو کیتھی کے ہاتھوں سے یا تحفہ دینے سے بچ گئی تھی۔ یہ چیزیں بازار میں قیمت تو نہیں رکھتی تھی، لیکن ولیم کے لیے بہت زیادہ اہم تھی۔ ان میں ولیم کے دوستوں کی کچھ تصویریں، ولیم کے بچوں کی تصویریں، اس کے ذاتی کاغذات،
मुलाजमत के दिनों की फोटोग्राफ, कलम, पेंटिंग, एशली की शायरी के कुछ मुसव्विदात, बेशुमार किताबें और इसी तरह की यादगारें थी। चीजों को देखते हुए विलियम के हाथ में एक ऐसा कागज लगा जो उसकी अपनी हैंड राइटिंग में था। वो एशली की एक नज्म थी जो उसे बहुत पसंद थी। विलियम ने अपने हाथ से उसे लिख लिया था। नज्म को देखकर विलियम को एशली की शिद्दत से याद आने लगी। उसके मरने की इत्तला उसे 10 साल पहले मिल चुकी थी। उसके मरने की खबर सुनकर उस वक्त भी बहुत अफसुर्दा हुआ था और बहुत दिनों तक अपने हवास में न रहा था। जब कागजात से वो नज्म सामने आई तो विलियम की आंखों में फिर आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। वो नज्म लेकर उसी बेड पर लेट गया और उसे अपने सीने पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगा और गुजरी हुई सातें याद करके रोने लगा। नज्म क्या थी? क्या तुम ऐसी धूप देखना चाहोगे जो चमकती है, जलाती नहीं, न उसकी रोशनी में आंखें चुंधियाती हैं, न सफेद औरतें अरक आलूद होती हैं। वो धूप नवंबर की खामोश वादी में है। नवंबर की धूप को देख सकते हो, नर्म लिबास की तरह महसूस कर सकते हो। उसमें तलखी नहीं, मौत के नजदीक ले जाने वाली उदासी है। उदासी को तुम छू नहीं सकते, ना फरेब दे सकते हो, ना उससे भाग सकते हो। ये हुजूम में तन्हा कर देती है। क्या पिछले बरस का नवंबर उदास नहीं था? नवंबर हमेशा उदास होता है, रुका हुआ, मुतमईन और बेनियाज। इसकी वादी में सुबह होती है, दोपहर, सपहर, फिर शाम आ जाती है, मगर धूप का मजाज नहीं बदलता। आसमान की तरह पुरवकार बुजुर्गी वाला। जिंदगी नवंबर की तरह नहीं, जिंदगी बदलती है, मतवातर बदलती है। वो तुझे नवंबर में नहीं रहने देगी। धूप गुबार आलूद हो जाएगी, साफ नजर आने वाली चीजें धुंधला जाएंगी, फिर स्याह हो जाएंगी, फिर अंधेरा खा जाएगा। उस वक्त जब मैं नहीं हूंगा, दोस्त, कोशिश करना नवंबर ना गुजरे, मगर ये वो कोशिश है जिसका हासिल खसारा है। विलियम बार बार नज़म पढ़ता रहा और पुराने बेड के बोसीदा मगर साफ बिस्तर पर लेटा आंसू की बारिश रोकने की कोशिश करता रहा। इसी हालत में वो सो गया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जो रिकॉर्डिंग आपने अभी समाअत फरमाई, इसे नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से पेश किया गया है। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अपनी कीमती तजावीज़ और आरा के इजहार के लिए हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप भी रज़ाकाराना तौर पर हमारे इस मिशन का हिस्सा बनना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। शुक्रिया।